آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گو کہ ہمارا درس تو ابھی سورۃ النور کا چل رہا ہے، لیکن آج خصوصی دن ہے، محرم الحرام کی 9 تاریخ شروع ہو چکی ہے مغرب کے بعد، اور یہ وہ ایام ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں الحمدللہ سید الشہداء شہید کربلا جنتی جوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی مناسبت سے آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت کی۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے جتنے بھی رفقائے کار تھے میدان کربلا میں، ان سب کو دیکھیں تو یہ آیت کی پوری عملی تفسیر ہے وہ حضرات۔ تو اسی حوالے سے میں نے آیت طیبہ تلاوت کی، جس کا معنی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اور تم نہ کہو انہیں جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راہ میں مردہ، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر آگے کی جو آیات ہیں اس میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ خوف ڈال کر تم پر، بھوک ڈال کر، تمہارے مال میں کمی کر کر، تمہارے جانوں میں، تمہارے پھلوں میں کمی کر کر۔ تو ان تمام آزمائشوں کی صورت میں اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ وہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ تو سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ ان کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ عظیم شخصیت ہے کہ ہر جمعے میں خطیب ممبر پہ کھڑا ہو کے ان کا نام لیتا ہے، ان کے القاب کو بیان کرتا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، دین میں بڑے پیمانے پر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت آپ نے عظمت کا راستہ اختیار فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین اسلام کو تبدیل ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا، اور اس کے لیے آپ نے اپنے اولاد کی، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کی جانوں کی قربانیاں دی۔ وہ آپ عظیم شخصیت ہیں، اور یہ شروع سے معاملہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ بنایا ہے، ایک حزب الرحمن ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، کہ ایک رحمان کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو رحمان کے گروہ کے سردار ہیں، اور آپ کے مقابلے میں یزید پلیت ہے جو کہ شیطان کے گروہ کا سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سونگھتے تھے اور فرماتے تھے مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، بچے تھے آپ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، دیکھا تو کہا کہ نعم المرکب، یہ کتنی پیاری سواری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضرت امام حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری سواری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المرکب نعم الراکب، اے عمر یہ بھی تو دیکھو کہ یہ سوار ہونے والا کتنا پیارا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی واقعات آپ کی محبت کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام حسین جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدمین شریفین پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ہاتھ پکڑے ہوئے اور فرما رہے حسین آگے آؤ آگے آؤ، تو وہ چلتے ہوئے آپ کی رانوں تک آئے، پھر کہا آگے آؤ آگے آؤ، آپ کے پیٹ شریف پہ آئے، آپ کے سینے پہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں سینے سے لگا لیا اور ان کا منہ پکڑ کر اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور پھر ان کے منہ کا بوسہ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی سارے معاملات معلوم تھے کہ آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ کے علم میں تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جب کربلا کے میدان میں اہل بیت پہ 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا جائے گا، تو اس وقت حسین پیاسے ہوں گے، تو اپنا لعاب دہن ڈال کر ان کو اس وقت کے لیے تیار کر دیا۔ یہ پہلے سے تیاریاں تھی ساری کے سارے۔ اسی طرح آپ کے والد ماجد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تمام باتوں کو جانتے تھے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساری باتوں کو جانتی تھی، لیکن سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، تو کبھی انہوں نے یہ دعا نہیں کی ہے اللہ حسین کی حفاظت فرما، حسین کو وہاں سے بچا لے، بلکہ یہی دعا کی اللہ حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو ثبات قدمی عطا فرما۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جس وقت کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا،
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حکومت پہ جس نے قبضہ کیا وہ یزید تھا. وہ یزید میسون کا بیٹا تھا اور شروع سے وہ علامہ سیوطی نے لکھا کہ بڑا موٹا تھا, بڑا بھاری تھا, وہ بہت کثیر البال, بال اس کے جسم پہ کافی تھے. لیکن مورخین نے لکھا کہ اس نے اپنا ٹائم عیاشیوں میں گزارا, شرابوں میں گزارا, نمازیں نہیں پڑھتا تھا اور عیاشی اس کی عادت تھی. جب اس نے حکومت پہ قبضہ کیا, حکومت اس نے سنبھال لی, تو اس وقت اسے خطرہ صرف 3-4 افراد سے تھا, کیونکہ اہل شام نے تو ان کی بیعت کر لی تھی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس, ان حضرات سے اس کو خطرہ تھا کہ یہ امت کے سب سے قابل ترین لوگ تھے اس وقت. تو وہ چاہتا تھا کہ اہل شام نے تو میری بیعت کر لی, باقی سب بھی کر لیں گے مگر یہ بھی کر لیں. تو اس وقت اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ ان کی بیعت لی جائے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا گورنر ہاؤس میں. آپ تشریف لے گئے. آپ کو اندازہ تھا رات کا وقت بلایا جا رہا ہے, کوئی معاملہ کوئی الٹا لگ رہا ہے. تو آپ نے کچھ سوار بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے, ساتھی بھی, کہ میں جا رہا ہوں اندر میں گورنر ہاؤس میں, اگر میں آواز دوں تو پھر تم لوگ آ جانا. اندر جا کے بات چیت ہوئی. اس نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. آپ نے کہا میرے جیسا آدمی ایسے چھپ چھپا کے بیعت نہیں کرتا. یہ فرما کے آپ جانے لگے تو ادھر ایک دوسرا شخص تھا, اس نے کہا کہ ان کو مت جانے دو, یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بیعت نہیں ہوگی. آپ نے وہ سن لی بات اور آپ پلٹے اور آپ نے فرمایا کہ اس فاسق کو فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. صاف لفظوں میں آپ نے منع کر دیا. آپ تشریف لے آئے, پھر آپ سمجھ گئے کہ اب وقت ہو گیا ہے. تو مدینہ منورہ سے آپ نے پھر ہجرت کی تیاری کر لی. آپ کو دیگر صحابہ کرام نے بہت روکا, بہت منع کیا کہ آپ نہ جائیں, مگر آپ جانے کے لیے تیار تھے. جانے سے پہلے رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور رات کا اکثر حصہ آپ نے وہاں پہ گزارا, کہ جدائی کا وقت تھا. آپ اندازہ کریں کہ حاجی جاتا ہے 8-10 دن کے لیے مدینہ منورہ میں, اور جب جدا ہوتا ہے وہاں سے تو کتنا روتا ہوا جاتا ہے, کتنا غمگین ہوتا ہے. اور وہ شخصیت جس کا بچپن بھی وہیں پہ تھا, جس کی جوانی بھی وہیں پہ گزری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزری, مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہوئے گزری, نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے, کبھی کاندھے پہ سوار ہو جایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے, کہ حدیث میں آیا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو بہت طویل آپ نے سجدہ کیا. ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ یا تو وہی آپ پہ نازل ہوئی ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کا وصال ہو گیا. جب دیکھا تو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمر پہ سوار ہیں. جب وہ ہٹے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. اتنا پیار کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں, ان کو چھوڑ کے جانا کتنے بڑے دکھ کی بات, کتنے بڑے غم کی بات ہے, جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی آنکھ لگ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پیار فرمایا اور فرمایا کہ ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو. پھر اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہاں پر بھی جدائی کے لیے رو رہے تھے, آنسو آ رہے تھے کہ ماں سے بھی جدائی ہو رہی ہے. تو آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا صبر کا وقت ہے اور اس پر ثبات قدمی کی ضرورت ہے. آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائی, یعنی وصال کے بعد آپ کو
آپ کو نصیحت فرمائی. بہرحال آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل گئے، مکہ معظمہ چلے گئے. مکہ معظمہ میں چونکہ خاندان قریش تھا وہاں پر، تو اسی اثنا میں جو کوفے کے لوگ تھے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت طویل بات ہے، بہت طویل گفتگو ہے، اور ایسے دلسوز واقعات ہیں کہ اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے. مکہ معظمہ میں آپ تھے تو کوفی لوگ انہوں نے آپ کو خط لکھے کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں، ہم بغیر امام کے ہیں، ہم یزید کو اپنا امام نہیں مانتے، وہ فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، ہم اس کو اپنا امام نہیں مانتے، ہم اس کو ووٹ نہیں دے سکتے. دوسرے لفظوں میں بیعت کرنے سے مراد ووٹ دینا تھا. تو امام حسین بھی وہ ووٹ یزید کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی طرح اہل کوفہ نے بھی آپ کو خط لکھا. تقریباً 5000 یا اس سے زیادہ خطوط آپ کی خدمت میں لائے گئے اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مدینہ کوفہ میں اس وقت گورنر نعمان بن بشیر تھے، یہ صحابی تھے اس وقت. تو کہا کہ ہم ان کو بھی نہیں مانتے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ آ جائیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ہم آپ کو امام بنائیں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہم اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے. اور یزید تھا بھی ایسا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب خطوط ملے تو آپ نے اپنے احباب سے مشورہ کیا. تو طے یہ ہوا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے تاکہ وہاں کے حالات کی جا کے دیکھ لیں. حضرت مسلم بن عقیل، جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلم ان کا نام تھا، عقیل ان کے والد کا نام تھا، اور عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے. تو یعنی یہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے بڑا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور خوب خوش ہوئے وہ. اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے باقاعدہ نماز ادا کی. سارے معاملات حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھے تو امام حسین کو خط بھجوا دیا کہ حالات ٹھیک ہیں، لوگ ساتھ ہیں ہمارے اور وہ حق کی تلاش میں ہیں، آپ تشریف لے آئیں. یہاں پر جو ہے حالات پھر بدل گئے جب یزیدیوں کو پتہ چلا. اور حضرت نعمان بن بشیر، تو میں نے کہا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی اس خاندان کے متعلق کیونکہ وہ جانتے تھے اہل بیت ہیں. تو پھر ابن زیاد نے اس کو جب پتہ چلا تو وہ لشکر لے کر آیا، حضرت نعمان بن بشیر کی گورنر کو ختم کر دیا. اور وہ بڑی چالاکی کے ساتھ آیا تھا. بڑی لمبی گفتگو ہے، بہرحال المختصر یہ کہ وہاں پہ پہنچا اور قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر اس نے خطاب کیا اور لوگوں سے کہا کہ تم ہم سے غداری کر رہے ہو، تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، تمہاری گردنیں کاٹی جائے گی، صبح ہونے سے پہلے تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا. تو بہت سارے لوگ تو وہیں پہ ہی کانپنے لگ گئے اور انہوں نے فوری طور پہ بیعت توڑ دی. کچھ لوگ باقی بچ گیا آپ کے ساتھ. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مقابلہ بھی کیا، لیکن بالآخر مختصر یہ کہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر آپ کے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم. ان کی بڑی دردناک داستان ہے، کس طرح وہ بچے بھوکے پیاسے اپنی جان بچانے کے لیے کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی ذبح کر دیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت امام مسلم بڑے پریشان تھے اس حوالے سے کہ میں تو امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ حالات بڑے سازگار ہیں، مگر یہاں پر ان کوفیوں نے دھوکہ دے دیا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ کوفی اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنایا تھا. تو شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، یعنی ہم علی والے ہیں. لیکن ان لوگوں نے کتنی بے وفائی کی کہ امام مسلم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور حالانکہ
خود بلایا تھا ان لوگوں نے، لیکن امام مسلم شہید ہو گئے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ بھائی حالات سازگار ہیں، تو آپ پھر اپنا قافلہ لے کے نکلے۔ تو آپ کے ساتھ تقریباً اہل بیت کے جو افراد تھے ملا کے 19 تھے، اور 72 جو ہے دیگر لوگ تھے۔ یہ سب کے سب آپ کے جانثار تھے، اور اہل بیت میں بھی کچھ حضرت مسلم کی اولاد تھی، حضرت امام حسن کی اولاد تھی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے تھے، کچھ خواتین بھی تھیں۔ یہ سارے کے سارے افراد جب وہاں سے نکلنے لگے تو امام حسین کو پھر لوگوں نے روک روک کے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے گلے لگایا، رو کے کہا کہ آپ نہ جائیں، ہم یہاں پر آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں، مگر وہاں پہ نہ جائیں، یہ کوفی لوگ یہ بڑے دھوکے باز ہیں، یہ دغا بازی کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں پہ ایک بکری ذبح کی جائے گی جس کی وجہ سے بڑا خون خرابہ ہوگا، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ بکری میں بنوں، تو اس لیے میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو وہ پھر آپ وہاں سے نکل پڑے۔ ادھر یزیدی لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو بہرحال آپ سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، جب اس سے آگے جانے لگے تو گھوڑے نے آگے جانے سے انکار کر دیا، وہ کانپنے لگا، آگے نہیں جاتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کون سی جگہ ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا ماریا اس کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام اس کا؟ کہا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی جگہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے اس وقت ابن سعد کا ایک لشکر آیا تھا، تو ان لوگوں سے بات چیت ہوئی، ان لوگوں کو آپ نے سمجھایا، ان کو بتایا، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ بہرحال المختصر یہ کہ ابن زیاد بھی اپنا لشکر لے کے آ گیا، اور ڈیمانڈ یہی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ کہ یزید کی بیعت کر لو، یزید کو ووٹ دے دو آپ۔ امام حسین فرماتے تھے کہ میں ایسے فاسق و فاجر کو ووٹ کیسے دے سکتا ہوں؟ یزید کے اندر وہی باتیں پائی جاتی تھی جو آج ہمارے یہاں پہ عام ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے لیڈروں کو ہم دیکھیں گے تو سب میں اس سے زیادہ بری باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میں یزید سے بیعت نہیں کروں گا، اور یا تو تم مجھے یزید کے پاس براہ راست مجھے لے کے چلو، میں اسے ڈائریکٹ بات کروں گا، یا پھر جو ہے مجھے یہاں سے مسلمانوں کے کسی اور ملک میں جانے دو، یا مجھے واپس مکہ مدینہ میں جانے دو۔ تو آپ کے سامنے بھی صورتحال آ چکی تھی کہ یہ کوفی جو ہے سارے کے سارے پھر گئے۔ بہرحال گفتگو چلتی رہی، معاملات چلتے رہے، پھر 9 تاریخ بھی آ گئی، اور اس وقت بھی آپ نے تمام لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں کو کہا کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم جو ہو، حالانکہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، کیونکہ وہی ظالم لوگ جو شیعان علی کہلاتے تھے، اپنے آپ کو علی کا وفادار کہتے تھے، علی علی کا نعرہ مارتے تھے، وہی ظالم لوگ اب یزید کی فوج میں شامل تھے اور امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، دنیا کے لالچ میں، مال کے لالچ میں۔ آپ نے وہ خطوط کا تھیلا نکال کے ان کے سامنے الٹا کیا کہ یہ دیکھو تمہارے خطوط ہے، تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا۔ سب نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارا تو خط ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا نظر آ رہی تھی کہ یزید جو مال بہت دے گا، دولت بہت دے گا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی جمع کیا اور ان سب سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، ان کو اور کوئی سروکار نہیں ہے، تم میں سے جو بھی کوئی جانا چاہے وہ چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے، کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا،
یہ میرا معاملہ ہے، لیکن آپ کے جتنے بھی رفقائے کار تھے ان سب نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم آپ کے لیے اپنی جان دے دیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ تمام تقریباً لوگوں نے یہی بات کہی، تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے رب یہ میرے احباب مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اگلے دن 10 تاریخ کو پانی تو 3 دن سے بند کر دیا تھا، مجبور کرنے کے لیے کہ پیاسے ہو کر بھوکے ہو کر مجبور ہو کے یزید کی بیعت کر لے، یزید کو ووٹ دے دے، مگر بھوک و پیاس نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکی نہ آپ کے احباب کا کچھ بگاڑ سکی۔ اسی بھوک و پیاس کے عالم میں بہرحال مقابلہ بھی ہوا، آپ کے ایک ایک ساتھی جان دیتے رہے، قربان ہوتے رہے، کوئی بھی مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر وہ پیاس کا عالم تھا، آپ کے اپنے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کے اپنے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے کزنس، آپ کے بھائی، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے شہید ہوتے رہے، اور آپ ان لوگوں کو خوف خدا دلاتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میں حسین ہوں، میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی ان خبیثوں میں سے ان کو پتہ تھی یہ باتیں۔ ایک نے کہا کہ تمہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ نے اس کے خلاف دعا فرمائی۔ تو وہ شخص اس کو اسی وقت موشن لگے اور وہ پخانہ کرنے کے لیے کہیں سائڈ میں گیا، تو وہاں پہ ایک بچھو نے اس کو ڈنک مارا، تو اسی گندی حالت میں وہ اچھلتا رہا، پھرتا رہا، لوگوں کے سامنے دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، یہاں پہ ذلیل ہو کے لوگوں کے سامنے مر گیا۔ ایک خبیث نے کہا کہ حسین یہ دیکھو دریائے فرات کتنی موجیں مار رہا ہے، لیکن تمہیں اس میں سے ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے رب اس کو پیاسا کر کے مار۔ تو بس اس کو پیاس لگی، وہ پانی پیا، اس نے پانی پیا نہیں گیا اس سے، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس چلا رہا سب کے سامنے، اور اسی طرح پیاس پیاس کرتے کرتے مر گیا لوگوں کے سامنے۔ اور ایک خبیث نے کہا کہ حسین آپ نے چونکہ اپنے گھر کے خیمے کی حفاظت کے لیے، خواتین کی حفاظت کے لیے باہر آگ جلائی ہوئی تھی تاکہ پیچھے سے کوئی نہ آئے، تو وہ کہتا کہ معاذ اللہ تم نے تو یہ جہنم کی آگ پہلے سے اپنے لیے تیار کر لی ہے۔ ابھی دیکھیں امام حسین سے کہہ رہے ہیں یہ بات ہے، جو جنت کے سردار ہیں ان سے۔ تو قدرت خدا کی دیکھی کہ اس کا گھوڑا بھاگا، اور یہ جو ہے اس کا پاؤں جو اس کی رسی میں الجھ گیا، گھوڑا لے کے دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، اس طرح گھسٹ گھسٹ کے مر گیا ہے، یہاں تک کہ گھوڑے نے اس کو آگ میں لے جا کے ڈالا، تو یہ آگ کا شکار ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ بالآخر پھر جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھے، آپ نے بھی ہتھیار لگائے، بلکہ اس سے پہلے آپ کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت یعنی وہ واقعات ہے، تو وہ کہنے کہ بھائی یہ ہمیں تو پانی نہیں دے رہے، مگر چھوٹا بچہ علی اصغر 6 ماہ کا ہے، اس کو شاید پانی دے دیں، اس کو پلا دیں، بھوک سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو آپ اس بچے کو لے کے گود میں آئے، کہا کہ اس بچے کو تو پانی دے دو، تو آپ کی بات سننے کے بجائے تیر مارا کسی نے، اور حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا آپ کے بازو میں آ کے لگا۔ آپ نے تیر نکال کے پھینکا اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ ور رہا تھا، آپ نے اس کا خون چلو میں لے کے اوپر اچھال دیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ میرے مالک یہ دیکھ یہ کیسے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے ہتھیار لگائے
سب کو تسلیاں دی، نصیحت کی کہ صبر سے کام لینا، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بعد نہ ماتم کرنا، نہ سینہ کوٹنا، نہ گالوں پہ تماچے مارنا۔ آپ نے واضح واضح لفظوں میں نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد پھر میدان کارزار میں آپ تشریف لے گئے، تو آپ کا آنا تھا دشمنوں پر تو ہیبت آپ کی طاری تھی ویسے ہی، تو تلوار کے ذریعے مقابلہ کر کے کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جدھر کوئی مقابلے میں آتا تھا اس کے گردن جدا ہویا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا، ان کو تو کوئی شہید کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسے مجاہد ہے۔ تو پھر مشورہ کر کے کہا کہ چلو دور سے ان کے اوپر تیر برسایا جائے۔ تو اتنے تیر آپ پہ مارے گئے، اتنے تیر آپ پہ مارے گئے کہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور بے حال ہو کے آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ پھر ان لوگوں نے قریب آ کر آپ کو شہید کیا اور شہداء کے جسموں پہ انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر لیا گیا، اس کو بازاروں میں گھمایا گیا عبرت کے لیے کہ دیکھو جو یزید سے ٹکر لے گا اس کا یہ اشر ہوگا۔ تو یہ دنیاوی معاملہ ان لوگوں نے کیا۔ مگر عزیزان محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے نہایت مختصر لفظوں میں بیان کی، لیکن اس گفتگو کا مقصد صرف سن کر آنسو بہانا نہیں ہے، سن کر صرف غمگین ہو جانا نہیں ہے، بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کو درس دیا ہے اس درس کو لینا ہے، اس سبق کو لینا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ہمیں صبر کا درس دیا کہ جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نعمت ملی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سختی آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس میں واویلا کرنے کی، رونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ تاریخ انسانی اس سے خالی ہے کہ اتنا عظیم صبر جو آپ نے کیا کہ ایک ایک کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا، مگر آپ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، یزید کو ہاتھ نہیں دیا، یزید سے بیعت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امت مسلمہ کو صبر دیا۔ پھر اسی میدان کربلا میں پانی نہ ہونے کے باوجود آپ نے اور آپ کے تمام اصحاب نے جتنے آپ کے ساتھ موجود تھے ان سب نے باقاعدہ نمازیں پڑھی، جماعتیں کی اور جماعت کرتے تھے، اور خود جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ نے نماز ادا فرمائی، اسی زخمی حالت میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ بھی آپ نے امت مسلمہ کو سبق دے دیا کہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جسے کسی حال میں بھی نہ چھوڑا جائے۔ آج ہمیں چھوٹے چھوٹے کام پڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصروفیت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جنہوں کی جان لوگ لینے کے لیے تیار ہے، مگر آپ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آپ کے اس عمل سے یہ جھوٹے صوفیوں کا بھی پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے صوفی، جھوٹے پیر کہتے ہم تو نماز عشق ادا کرتے ہیں، کہ نماز زاہدہ سجدہ و سجود اور نماز عاشقہ ترک وجود۔ یہ شعر حافظ شیرازی کا جس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا زاہدوں کی نماز تو سجدہ سجود ہوتی ہے، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو ترک وجود کے اندر ہیں، ہم تو اپنے وجود کو ترک کر چکے ہیں۔ او گمراہ، او بے دین شخص، کیا تو نے امام حسین کو نہیں دیکھا؟ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا عاشق ہے؟ کیا تو ان سے زیادہ اونچے مرتبے پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا تو نماز عشق ادا کرتا ہے؟ وہ نماز عشق ادا نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی نماز عشق ادا کی، ان کی ہر نماز عشق تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ نماز پڑھی
اور باقاعدہ جماعت کر کے نماز پڑھی. تو آج ہمارے یہاں پہ جھوٹے فقیر بنے ہوئے ہیں, جھوٹے صوفی بنے ہوئے ہیں, جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کچہریاں لگا رہے ہیں مریدین کے ساتھ, ہاتھ پاؤں دبائے جا رہے ہیں, مگر نماز کا ٹائم آ گیا وہ نماز نہیں پڑھ رہے. جماعت تو دور کی بات, تنہا بھی نماز نہیں پڑھ رہے. کبھی دل چاہ پڑھ لی, کبھی دل چاہ نہیں پڑھی, اور باتیں یہی جھوٹے صوفی والی کرتے ہیں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بھی درس دے دیا. تو اس آپ کی پوری داستان مسلمانوں کے لیے درس ہے, سیکھنے کا ذریعہ ہے. آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ حق و باطل کا مارکا جب بھی پیش آئے تو نہ اپنے مال کی پرواہ کی جائے, نہ اپنی جان کی پرواہ کی جائے, لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا جائے. یہ آپ نے امت مسلمہ کو بتا دیا. اگر ایسے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت کا راستہ اپنا لیتے, یہ چھوٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جان کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ اقرار کر لیں, اپنی جان بچا لے, رعایت دی ہے شریعت نے. مگر آپ کو پتا تھا کہ میں اگر رعایت پہ عمل کروں گا تو امت مسلمہ گمراہ ہو جائے گی. لوگ ان باتوں کو برا نہیں سمجھیں گے کہ نماز چھوڑ دی کوئی بات نہیں, اس کو فجور کیا کوئی بات نہیں, شراب پی رہے ہیں کوئی بات نہیں. امام حسین نے بھی تو بیعت کر لی تھی نا شرابی کے, لوگ یہ مثال دیں گے پھر بعد میں. تو آپ نے وہاں پر بیعت نہیں کی, اس کو ووٹ نہیں دیا, اور بتا دیا امت مسلمہ کو کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا. تو اللہ فرمایا کہ بشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یزید کا کیا معاملہ ہوا کہ یزید پھر اسی سال وہ مر گیا. یزید اس نے حکومت کو طول دینے کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا, شہید کیا, مگر اس گناہ کا بار بھی اس فاسق شخص نے اپنے گلے میں ڈالا, اور حکومت بھی اس کو نہیں مل سکی کہ اسی سال یہ مر گیا. اس کے بعد پھر اس کا بیٹا بنا, لیکن وہ بیٹا کوئی شریف آدمی تھا, تو وہ اپنے محل سے بھی باہر نہ نکلا, اور وہ بیمار تھا, اور 20 دن بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. کہتے 40 دن بعد انتقال ہو گیا اس کا. تو یزید کی نسل ہی ختم ہو گئی. اور آج امام حسین کے نام لینے والے کتنے ہیں؟ جو آپ کی اولادیں ہیں وہ بے شمار ہیں, اور جو آپ کو چاہنے والے ہیں اس سے بڑھ کر ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بشر الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. اللہ نے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی ہیں وہ لوگ جن پر رب کی درودیں ہیں اور رب کی رحمتیں ہیں. تو آج دنیا میں ہر شخص حسینی کہلانا تو پسند کرتا ہے, مگر یزیدی کہلانا کوئی پسند نہیں کرتا. ہاں بعض لوگ ہیں ایسے بد نصیب, جیسے کہ وہ ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ امیر المومنین یزید, اور خود کراچی میں ایک آدمی تھا, اس کو کہتے تھے شاہ بلیغ الدین, ہم کہتے ہیں شاہ پلیت الدین, تو وہ یزید کو امیر المومنین مانتا تھا. تو وہ پلیت آدمی تھا, ناپاک آدمی تھا, اس لیے مانتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خاندان بنو امیہ میں سے تھے, مگر یہ بالکل نیک انسان تھے. ان کے پاس جب خلافت آئی تو انہوں نے تمام شریعت کے مطابق کام کیے, جو خلفاء راشدین کا طریقہ تھا اس طریقوں کو اپنایا, اور اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سامنے, علامہ سیوطی نے لکھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ امیر المومنین یزید, تو آپ بڑے غضبناک ہو گئے, بڑا آپ نے غصہ فرمایا اور کہا تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے, تو اس کو کھڑے کر کر آپ نے 20 کوڑے لگوائے. تو آج یزید کا نام لینا رہا کوئی بھی نہیں ہے, اور امام حسین کے چاہنے والے سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے, آپ سے محبت کرنے والے سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آپ سے اصل محبت کرنے والا وہ نہیں ہے جو صرف حسین 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 کہتا ہے. آپ سے اصل محبت کرنے والا وہ ہے جو آپ کے طریقے پہ ہے, جو آپ کے عقیدے پہ ہے,
جو آپ کے دین پر ہے، جو آپ کی طرح نمازوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اصل میں آپ کا سچا پیروکار ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کربلا کا واقعہ ہر طرح سے ہمارے لیے باعث عبرت ہے، باعث درس ہے۔ تو اس کو صرف ایک کہانی کے طور پہ نہ سنیں، اس کو ذکر کریں، اور اس کے لیے علماء اہل سنت کی تقاریر موجود ہیں، خاص طور پہ خطیب اہل سنت حضرت شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقاریر پچھلے زمانے میں بھی لوگ بہت شوق سے سنتے تھے، تو آج بھی آپ کو نیٹ پہ وہ تقاریر مل جائیں گی۔ وہ کئی گھنٹوں کی تقاریر ہیں، ان کو سنا جائے، اپنے گھر میں سنایا جائے، اور اپنے گھر میں اہل بیت کی محبت کا درس دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو پہچانیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، جس قدر ان کی خدمت کی جا سکتی ان کی خدمت کی جائے۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، مگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں نے تم پہ جو احسان کیا ہے، تم گمراہی میں تھے، میں تمہیں ہدایت کی طرف لے کے آیا، تم جہنم کے راستے میں تھے، میں تمہیں جنت کی طرف لے کے آ گیا، تم اندھیرے میں تھے، میں تمہیں روشنی کی طرف لے کے آ گیا، تم جہالت میں تھے، میں تمہیں علم کی طرف لے کے آ گیا، تم کفر میں تھے، میں تمہیں اسلام کی طرف لے کے آ گیا، تم ناکامیوں میں تھے، میں نے تمہیں کامیابیوں کی طرف گامزن کر دیا۔ یہ سارے میرے احسانات تم پر ہیں، مگر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کام پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے ہمیں۔ تو عزیزان محترم، اس طرح سے ان کی یاد بھی منائی جائے، اور جتنے بھی فضول کام ہیں، نوحہ گری کرنا، اور ان تمام کاموں سے بچا جائے، ماتم سے بچا جائے، بلکہ ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں، اور نہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں کہ برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی دل کالا ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد پھر کوفی رونے لگے، اور بہت روئے وہ کوفی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی بہن تھی، انہوں نے بد دعا دی تھی، اے کوفیو تم ہمیشہ روتے رہو گے کہ تم نے حسین کے ساتھ غداری کی، تو اس کے نتیجے میں تم ہمیشہ روتے رہو گے۔ تو وہ بد دعا چل رہی ہے، ان کی سیدہ کی بد دعا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔